مالک کو اس کی سانسوں پر بھی حق حاصل تھا اور اس کے جسم پر بھی۔ اس کے بعد ہبل ان کے لیے سب سے بڑا خدا ہو گیا۔ اس زمانے میں شہر، ملک اور بر اعظم آج کے معنی میں نہیں تھے۔ عنوان: عرب کی تہذیب۔ باپ کے مرنے یا طلاق دینے پر سوتیلا بیٹا اپنی والدہ سے شادی کر لیتا تھا۔ عورتوں کے لیے بھی دوسری، تیسری یا چوتھی شادی عام تھی۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ عرب اپنی بیٹی کی شادی اپنے سسرال میں یا اپنے والد کے سسرال میں کر کے سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی، ماں کا بدل اپنے سسرال والوں کو دے دیا ہے۔ عرب پتھروں سے بنے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ گھر عمومی طور پر ایک منزل کے ہوتے تھے، یعنی سنگل سٹوری۔ کچھ لوگوں کے گھر 2 منزلہ بھی ہوتے تھے۔ عرب میں خوشبو کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ عرب پینے والے پانی میں بھی خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ عرب میں عورتوں کے بارے میں مختلف رویہ پایا جاتا تھا۔ کچھ قبیلوں میں عورت کو بڑی اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ کچھ قبیلوں کی سردار عورتیں تھیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی سجاح بنت حارث اپنے قبیلے کی سردار تھی۔ جنگ اور صلح کی وجہ عورتیں بنتی تھیں۔ بدوی عورتیں مردوں کی طرح دلیر ہوتی تھیں۔ ان عورتوں کے دل میں ڈر، خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ قبیلے عورتوں کو کم تر مخلوق سمجھتے تھے۔ یہ منقولہ جائیداد تھی۔ عورت وراثت میں تقسیم ہوتی اور کسی سے بھی اس کا لین دین کیا جا سکتا تھا۔ بیٹی کا پیدا ہونا منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر تمام قبائل میں ایسا نہیں تھا۔ قریش کے قبیلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف تھے۔ عرب میں کعبے کا حج ہمیشہ سے رائج تھا۔ مکہ کے لوگ حج کے لیے آنے والوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ وہ حاجیوں کو اللہ کا مہمان سمجھتے تھے۔ کعبے کی دیواروں پر اللہ کے نبی ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ اور بی بی مریم کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ کعبہ میں سب قوموں نے اپنے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ بت ہی خدا تھے۔ بتوں پر انسانی گوشت اور خون کے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے۔ جس قبیلے کا جی چاہتا اپنے لیے علیحدہ بت لے آتا۔ نیا بت لانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ سب سے بڑا بت ہبل تھا۔ قبیلہ بنی خزاعہ کا سردار عمرو بن لوہی اس بت کو ملک شام سے لایا تھا۔ اس کے بعد ہبل ان کے لیے سب سے بڑا خدا ہو گیا۔ خدا سے رہنمائی کے لیے فال نکالی جاتی تھی، جس کے لیے تیر استعمال کیے جاتے تھے۔ فال نکالنے والے لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اہم کام کرنے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے، قربانی کرنے کے لیے یا کسی کو سچا ماننے کے لیے فال نکالنا عام تھا۔ یہاں تک کہ کسی کی اپنے والد سے نسبت اگر مشکوک ہوتی تو بھی فال کے ذریعے سے ہی جانی جاتی تھی۔ کاہن اس معاشرے کے بہت اہم افراد تھے۔ لوگ اپنی ضرورتوں اور معاملات میں رہنمائی لینے ان کے پاس جاتے تھے۔ یہ بڑے ذہین لیکن چالاک لوگ ہوا کرتے تھے۔ اپنی باتوں سے لوگوں کو شیشے میں اتار لیتے، لوگ ان کی باتوں اور معلومات کے سحر میں آ جایا کرتے تھے۔ دوسروں کو اپنی باتوں سے لاجواب اور بے بس کر دینا ان کا کمال تھا۔ ان کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ یہودی اور عیسائی بھی عرب میں رہتے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ مکہ میں رہنے والوں کی بڑی تعداد بت پرست تھی۔ اگر انہیں اپنے عقائد خطرے میں نظر نہ آئیں تو مذہبی رواداری پائی جاتی تھی۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک ہی گھر میں رہ سکتے تھے۔ عرب میں خدا کو راضی کرنے کے لیے یا کسی
منت کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی کا رواج تھا۔ انسان کی قربانی سب سے عظیم قربانی سمجھی جاتی تھی۔ عرب زبان میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ عرب اپنے علاوہ باقی دنیا کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ ان کے نزدیک زبان صرف عربی تھی۔ ان کی زبان بہت وسیع ہے۔ عربی زبان باقی زبانوں کی طرح زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوئی۔ اگر آج 2000 سال پہلے گزرا ہوا کوئی انسان واپس آ جائے تو عربی زبان کو اسی انداز میں سمجھ پائے گا۔ شاید اسی لیے اللہ کریم نے آخری کتاب قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا۔ عرب اپنی عبادت گاہ کو اسلام سے پہلے بھی مسجد ہی کہا کرتے تھے۔ تمام خامیوں کے باوجود کوئی عرب جھوٹا کہلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عرب بہت خوددار تھے۔ عرب میں کوئی کتاب موجود نہیں تھی، نہ الہامی کتاب نہ کسی انسان کی لکھی ہوئی۔ قرآن کریم عربی زبان کی پہلی کتاب ہے۔ علم کا معیار شاعری تھا۔ شاعر کو سب سے زیادہ علم والا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی قدر سب سے بڑھ کر تھی۔ شاید اسی لیے رسول اللہ جب قرآن مجید سناتے تو عرب اسے شاعری کہتے تھے۔ شاعر اپنا سب سے اعلیٰ کلام کعبہ میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ باقی معاشروں میں شاعر ایک ادیب کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ عرب میں شاعر ایک ہی وقت میں ادیب، طبیب، روحانی پیشوا اور دانشور تصور کیا جاتا تھا۔ عرب میں ذوق کی تسکین کا واحد ذریعہ شاعری تھا۔ ان کے ہاں تاریخ بھی شاعری میں ہی ملتی ہے۔ خوشی، غمی، نیک بختی، شادی یا موت اور صلح یا جنگ، ہر موقع کے لیے شاعری موجود تھی۔ ہر شخص شاعری نہیں جانتا تھا، جس کی وجہ سے شاعر بہت عزت پاتے تھے۔ مشاعرے عام منعقد کیے جاتے تھے اور بہترین شاعر کو خوب نوازا جاتا تھا۔ اس دور میں شاعر ہوا اور پانی کی طرح زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ جنگوں میں بہادری کی تعریف اور دشمن کی برائیاں شاعر ہی کیا کرتے تھے۔ شاعری کرتے ہوئے ساکت حروف کا استعمال بھی عام تھا۔ قرآن مجید میں بھی ساکت حروف کسی سورہ کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد۔ اسی لیے اس زمانے میں کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ اس زمانے میں آج جیسے سکول نہیں تھے۔ سب لوگ اپنے والدین اور قبیلے کے لوگوں سے ہی سیکھتے تھے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ قسم اٹھانا اور قسم اٹھوانا عرب کا عام رواج تھا۔ کسی چیز پر زور دینے کے لیے یا اہمیت بتانے کے لیے عرب قسم اٹھایا کرتے تھے۔ شاید یہ عربی زبان کا حسن ہے۔ سود خوری عام تھی۔ تجارت میں اہل عرب بہت سمجھدار تھے۔ شام، فلسطین، روم، ایران، حبشہ اور یمن میں سامان تجارت لے کر جاتے اور وہاں سے سامان لا کر عرب میں بیچتے تھے۔ قریش چونکہ کعبے کے خدمت گزار سمجھے جاتے تھے، اس لیے تجارت کے لیے جہاں بھی جاتے لوگ انہیں عزت و احترام سے ملتے۔ عرب تجارتی راستوں پر رہنے والے قبیلوں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے تاکہ وہ مال تجارت لوٹ نہ لیں۔ پہاڑی اور صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے آبادی آج کے شہروں کی طرح نہ تھی۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رہتے تھے، جہاں پانی یا سبزہ دیکھتے وہیں رہنا شروع کر دیتے۔ سال میں 4 مہینے محترم تھے۔ یہ مہینے رجب، ذی-قعد، ذی-الحج اور محرم تھے۔ ان مہینوں میں نہ جنگ کی جاتی نہ ہی قافلوں کو لوٹا جاتا۔ انہی مہینوں میں حج اور عمرہ ادا کیا جاتا تھا۔ کوئی مرکزی نظام تھا نہ کوئی مرکزی حکومت۔ ضرورت پڑنے پر قبائلی سردار اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے۔ یہ فیصلے انہی معاملات پر لاگو ہوتے جن کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا تھا۔
باقی معاملات کے لیے قبیلے اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتے۔ دور دور کے شہروں کو الگ ملک تصور کیا جاتا تھا۔ یہ تصور آج کے ملک کی طرح نہیں تھا۔ اس زمانے میں شہر، ملک اور بر اعظم آج کے معنی میں نہیں تھے۔ ایک ہنر اور ایک قبیلے کے لوگ ایک ہی جگہ رہتے تھے اور یہی ان کے مفاد میں تھا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ چوری کرنے کی سزا اس زمانے میں ہاتھ کاٹنا تھی۔ یہ سزا الہامی کتاب زبور کے حکم کے مطابق تھی۔ عرب بہادروں کے بڑے قدردان تھے۔ بہادری عرب میں عزت کا نشان تھی۔ عرب اپنی آب و ہوا اور خوراک کی وجہ سے سخت جان تھے۔ عربوں میں تکلیفیں اور مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ قابل تعریف تھا۔ عرب میں مسلمان ہونے والے غلام اور کنیزیں ظلم و ستم سہتے رہے مگر اپنے دین پر قائم رہے۔ اس کی وجہ ان کا اپنے دین پر یقین اور عرب میں رہنے کی وجہ سے برداشت کا حوصلہ تھا۔ بدلہ لینا عرب کے رہنے والوں کی جبلت میں شامل تھا۔ وہ بدلہ لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی۔ ان کے ناک، کان وغیرہ کاٹ لیے جاتے تھے۔ اسی طرح سر بھی کاٹ کر لے جاتے تھے۔ وہ لوگ قتل کرنے کے بعد قتل کیے جانے والے کے اعضاء یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس زمانے میں اونٹ کی قیمت 400 درہم تھی۔ بھیڑ کی قیمت 40 درہم، یعنی ایک اونٹ قیمت میں 10 بھیڑوں کے برابر تھا۔ بکری کی قیمت 25 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ مکہ میں گندم کی روٹی یا نان نہایت قیمتی اور نایاب شے تھی۔ روٹی یا نان کی قیمت درہم کا 6واں حصہ تھا۔ ایک خاندان کی ایک وقت کی روٹیوں کا خرچ بکری کی قیمت کے برابر ہوتا۔ روٹی صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے تھے۔ ایک نیزے کی قیمت 4 درہم تھی۔ اونٹ کا کجاوا 13 درہم میں مل جاتا تھا۔ مٹی کھودنے والی گینتی کی قیمت 6 درہم تھی۔ مکہ میں عام خوراک دودھ اور کھجور تھی۔ اس کے علاوہ ان کی خوراک میں خشک مچھلی بھی شامل تھی۔ گندم کبھی کبھار کھانے کو ملتی تھی۔ ان قیمتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت آمدنی اور خرچ کے معاملات کیسے تھے۔ ایک غلام کی قیمت 50 درہم سے شروع ہوتی تھی۔ کبھی کبھار بھیڑ بکری کی قیمت میں غلام مل جاتا۔ غلام یا کنیز کی قیمت اس کی عمر، جوانی، صحت، ہمت اور صلاحیت کے حساب سے طے ہوتی تھی۔ کنیز کی قیمت کا تعین اس کی عمر، خوبصورتی، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے کیا جاتا تھا۔ مہمانداری ایک ایسی خوبی تھی جو عرب میں نہایت اعلیٰ انداز میں پائی جاتی تھی۔ مال و دولت کا حصول عرب میں سخت محنت طلب کام تھا۔ موسم کی سختی، ذرائع آمد و رفت کی کمی اور قدرتی طور پر پھل کے درخت نہ ہونے کے باوجود عرب کنجوس نہیں تھے۔ مہمان نوازی میں عرب کے لوگوں جیسا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ مہمان کی خاطر اپنی قیمتی سے قیمتی چیز لٹا دینا عرب میں کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مہمان کی خاطر عرب اپنا آخری اونٹ خواہ وہ سواری کے لیے ہی استعمال کرتے ہوں تک قربان کر دیتے تھے۔ عرب بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، جن میں سے ایک ان کا حافظہ تھا۔ اللہ کریم نے انہیں بلا کا حافظہ دیا۔ اس کے علاوہ ان میں غیرت اور کردار کی خوبیاں بھی نمایاں تھیں۔ عرب میں بہت سی جنگیں لڑی جانے کی وجہ ان کی غیرت تھی۔ جہاں بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کی عیش ہی سب کچھ تھی، وہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جنہیں اپنے خاندان اور نسب کی فکر رہتی تھی۔ ایسے لوگ خاندانی نظام میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ عرب کے شرفاء اپنے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرتے تھے جو بہت اچھے خاندان سے اور پاک باز ہوں۔ وہ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اور کردار کو اہمیت دیتے تھے۔ عقیم بن سیف عرب کا ایک دانشور تھا۔
حکیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کرتے، کیونکہ کمینہ صفت اور بد کردار اپنے خاندان کی عزت اور بڑائی کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ اسی طرح عرب کے ایک سردار ابو اسود دوئلی نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے، جب تم بڑے ہو گئے اور اس سے پہلے کہ تم پیدا ہوئے۔ بیٹوں نے حیرانی سے پوچھا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کیا اور کیسے؟ ابو اسود نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایسی پاک دامن مائیں چنی جس کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح عرب میں رہنے والی مائیں بھی ان باتوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان میں شادی اور اس سے وجود میں آنے والے خاندان کی بہت اہمیت تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ گھر میں سکون اور خوشیوں کے لیے ماں کا کردار کتنا اہم ہے۔ ان کے لیے اپنی اولاد کی تربیت بہت اہم تھی۔ عرب کے رہنے والے لوگ بہت خوددار تھے۔ انہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنے میں کمال حاصل تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ صبر اونٹ میں زیادہ تھا یا عربوں میں۔ تمام مرد اور عورتیں اپنے لباس کے نیچے ایک کمر بند بہت زور سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اس دباؤ کی وجہ سے بھوک کا احساس نہ ہو۔ بعض اوقات بھوک کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اس کمر بند سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اس کا وزن پیٹ پر محسوس ہو اور وہ اس خیال میں رہے کہ معدہ غذا سے بھرا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنا کسی غیر عرب کے لیے شاید ممکن ہی نہیں۔ حکیم بن سیف عرب کا ایک دانشور تھا۔